اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ یہ شعر میں نے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی خدمت میں پیش کیا، ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے، اور آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عارف الوی صاحب کی طرح ڈٹائی کے اوپر براجمان نہیں ہونا چاہیے، عارف الوی صاحب کی طرح عہدے کے اوپر چمٹے نہیں رہنا چاہیے، عارف الوی صاحب کی طرح ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عارف الوی صاحب جس منصب کے اوپر، جس عہدے کے اوپر فائز ہیں، ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے جس شخص کے خلاف ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس شخص سے وہ حلف لے رہے تھے بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرخ رو کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جو بھی ان کا مشن ہے، جو بھی ان کا ویژن ہے، جس طرح انہوں نے عدلیہ کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے، عدلیہ کو ایک طاقتور ادارہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرے۔ اور میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور وہ بہت اچھے، بڑے کریڈیبل، بہت آنسٹ جج ہیں۔ لیکن عارف الوی صاحب جتنے ڈھیٹ ہیں اور جتنی انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح وہ پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا وتیرہ بنا لیا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے، جو کہ سائفر میں آلریڈی وہ ملزم نامزد ہے، اور جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو سارا پری پلان تھا، جو پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا، اس میں عارف الوی ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور عارف الوی صاحب جس صدر مملکت کی کرسی پر براجمان ہے، وہ صدر کے عہدے پر بیٹھنے کے تو قابل کیا، اس کرسی پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اور انہوں نے عارف الوی صاحب نے جس جج سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیا ہے، اگر عارف الوی صاحب کو آئین اور قانون کا تھوڑا سا پتہ ہوتا، تھوڑا سا ادراک ہوتا، تو شاید سر وہ کسی کی باتوں میں آ کر، اس وقت وہ پروجیکٹ عمرانیہ کے چونکہ سہولت کاروں میں وہ سیر فہرست تھے، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا، اور وہ ریفرنس رسید ہوا ان کے منہ پر، الٹا ان کے منہ پر آیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرخرو ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، عدالت عظمیٰ سے ان کو جو ہے وہ کامیابی ملی، وہ سرخرو ہوئے، اور بیٹھے کون تھے؟ 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال، ساسوما والے جج، مہاجبین نون، کہ عمران خان کو کچھ نہ ہو، رافعہ عمران خان کو کچھ نہ ہو۔ عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے ساتھ اس کی گفتگو ہو رہی ہے بندیال کی ساز کی، اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ نہ ہو جائے، میں بندیال کو بھی کہوں گی۔ تو بندیال صاحب نے جو عدلیہ میں ڈیوائڈ پیدا کی، جس طرح وہ عدلیہ کو پولیٹیسائز کر کے گئے، یہ فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس عدلیہ کو سیاسی ہونے سے بچائیں اور اس کو غیر سیاسی بنائیں، کیونکہ جو بندیال صاحب نے ڈیوائڈ پیدا کی، جو تقسیم پیدا کی، جس طرح عدلیہ کو پولیٹیسائز کیا، جس طرح عدلیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور جاتے جاتے نیب کا قانون میں وہ جو ترمیم کا فیصلہ تھا وہ سنا گئے کہ جی نیب کا قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ کالعدم قرار دے دی۔ بھائی پارلیمنٹ کے معاملات کو، پارلیمان کے معاملات کو کسی عدالت کے جج کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے معاملات کے اندر اس کے جو ہے وہ انٹرنل معاملات کے اندر آ کر مداخلت کرے۔ ٹھیک ہے، نیب قانون میں جو ترامیم ہوئی اس پر بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا، اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب ایک دبنگ فیصلہ دیں گے۔ اور آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں کہ کل سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فل کورٹ بیٹھے گا، اور فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پوری عدلیہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی عدلیہ کے اندر ڈیوائیڈ ہے، عدلیہ کے اندر تقسیم ہے، تو اب یہ تقسیم کا جو عنصر ہے یہ ختم ہو جائے گا، اب یہ تقسیم کا عنصر ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز دے دوں آپ کو، ایک اور دبنگ آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ الجہاد ٹرسٹ کے مطابق، الجہاد ٹرسٹ کیس جو ججز کی سینیورٹی کے اصول کے مطابق جو کیس بنتا ہے، جو ججز کی سینیورٹی ہے، جو اس میں پرنسپل کا اصول ہے، اس کو مد نظر رکھنے والا جو کیس ہے، وہ سر کھلنے والا ہے، وہ کھلنے لگا ہے۔
تو فائز عیسیٰ صاحب نے آئین اور قانون کے مطابق میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دے دینا ہے، اور جن جونیئر ججز کو اپوائنٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑا دبنگ فیصلہ دیں گے، اور 1 مہینے کے اندر اندر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی۔ عدلیہ اب پاکستان کی خبروں کی زینت ہوگی۔ پہلے پاکستان میں سیاسی خبریں جو ہیں وہ ہمارے سیاسی نظام کی زینت بنی ہوئی تھیں، اب عدلیہ سے جو خبریں آئیں گی وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک سیاسی ماحول جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ بالکل چینج ہوتا آپ کو نظر آئے گا، اور عدلیہ سے جڑی تمام جو خبریں ہیں وہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے ساتھ ملتی رہیں گی۔ لیکن سر وہی بات ہو گئی نا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر صاحب کردار ہوتے عارف الوی صاحب تو آج شاید وہ استعفیٰ دے دیتے۔ وہ جس عارف الوی نے جس فائز عیسیٰ سے وہ حلف لیا ہے، وہ عارف الوی صاحب آج کس منہ سے حلف لے رہے تھے؟ میں حیران ہوں ویسے وہ کس منہ سے حلف لے رہے تھے۔ ان کو تو شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ وہ تو جس دن قیامت والے دن جائیں گے اس دن وہ سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں گے کہ انہوں نے صدر کی کرسی پر بیٹھ کر ریاست کے نمائندے کے طور پر کس طرح اپنے عہدے کو داغدار کیا۔ وہ بتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھائی میں ظاہری بات ہے پروجیکٹ عمرانیہ کا سہولت کار بن کے میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ سر جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ دنیا کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اپنا مذاق بنا دیں گے، آپ اپنے ملک میں کیا پوری دنیا کے اندر اپنی جگ انسائی کروائیں گے۔ اور جو حال آپ نے کیا، جس طرح آپ نے کیا، آج عمران خان صاحب دیکھیں کہاں پر ہیں، آج باجوہ صاحب دیکھیں، فیض حمید صاحب دیکھیں، آج کون کہاں پر ہے، آج بندیال صاحب کہاں پر ہیں؟ کسی نے ان کے فیصلے مانے؟ کسی نے ان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا؟ 14 مئی کا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا الیکشنز کرواؤ، ہوئے الیکشن؟ سر نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کریں اور باقی صوبوں کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جی وہ کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا، کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا۔ اگر کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم نے دیکھنا ہے تو پھر پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا؟ اب میں آپ کو آخری خبر یہ دینے جا رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر دی گریٹ اور جسٹس اعجاز الاحسن ود کے گریٹ، تو جو 2 ججز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر زیادہ تر جو وکلاء تھے، جب فائز عیسیٰ صاحب کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو بھی فائز عیسیٰ صاحب نے ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے جو عدلیہ پولیٹیسائز ہوئی، جس طرح گروپنگ تھی اور وہ سارا کچھ اب آپ کو پتہ ہے، اس کانٹیکس میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن سر یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا پن ہے، یہ اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا فائز عیسیٰ صاحب نے کہ وہ فل کورٹ بٹھائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پارلیمان نے اس کے اوپر قانون سازی کی، اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن کچھ بھی آ سکتا ہے۔ فل کورٹ بیٹھے گا، تمام ججز بیٹھیں گے، آن بورڈ ہوں گے، پوری عدلیہ جو ہے اس کے تمام تر ججز کو اعتماد میں لیا جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ بندیال صاحب کی طرح بینچز اپنی مرضی کے بٹھائے جا رہے ہیں، عمران خان کی محبت میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب عدالت میں جائیں، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تو ہمارے لیڈر ہیں، اور بندیال صاحب جو ہیں ان کا اگر احتساب نہ ہوا تو سر تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ بندیال صاحب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ یہ فیصلے کس بنیاد پر دیتے رہے، کس کے کہنے پر دیتے رہے اور کس کے اشارے پر دیتے رہے۔ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، جب آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی اہلیہ سمیت اپنے بچوں کی جائیدادوں کا حساب کتاب بتا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو پھر بندیال صاحب کا بھی جو ہے وہ مکو ٹھپنا چاہیے۔ بندیال صاحب آئین اور قانون سے بالاتر تو نہیں ہے، نو ون از ابو دا لا۔ اور اگر افتخار محمد چودھری صاحب گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، نااہل قرار دے سکتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کی کرپشن کو نہیں چھپا سکتے۔ وہ ملک ریاض کے ساتھ اپنے ہونے والے بیٹے کی جو ڈیلنگز ہیں، جو بزنس معاملات ہیں، اس کو نہیں چھپا سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو جج ہے وہ ابو دا لا ہے، وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے۔ ہر کسی نے قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ بطور سٹیزن، وہ ایک عام شہری کے، اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے تفتیش کی جائے اور اسے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کس کے کہنے پر کیا۔ بندیال صاحب جو ہیں
وہ باقاعدہ طور پر پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کار بن کر سارا کچھ کرتے رہے، اور جب تک یہ تفتیش نہیں ہوگی، انکوائری نہیں ہوگی سر، تب تک انگلیاں اٹھتی رہیں گی، تب تک الزامات اٹھتے رہیں گے۔ بندیال صاحب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے تفتیش کی جائے اور پوچھا جائے کہ جو فیصلے انہوں نے عمران خان کی محبت میں دیے، پرویز لائی کی محبت میں دیے، وہ کس کے کہنے پر دیے، یہ چیز پوچھی جائے اور ان کی تمام تر انکوائریاں کھلنی چاہیے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔